اب 15ویں صدی میں ہم ہیں. اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہے، گمان اندازہ اس میں مجھ سے اختلاف کرنے کا ہر ایک کو حق ہے. میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے. اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ ملا ہے، اشارہ ہے، میں اس سے تفسیر نہیں کہتا. میرے نزدیک قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مدثر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب ہے. سورہ مدثر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھینچا گیا ہے. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. نہیں، قسم ہے چاند کی. کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور رات کی جبکہ وہ پیٹھ موڑ لے جانے لگے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے. حضور سے پہلے 600 برس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا، بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو کوئی دنیا میں تھی، دھندلی دھندلی جیسی چاند کی ہوتی ہے، لیکن وہ سورج نہیں تھا. لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے، واللیل اذ ادبر جا رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج، یہ شمس نبوت و رسالت طلوع ہو گیا. والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر، بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی ہے، وہ معمولی واقعہ نہیں ہے. احدی الکبر، یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے. بے شک محمدی نذیرا للبشر، پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے. یہ تو ہے حضور کا معاملہ. لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ، اس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ. حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 زوال، تھوڑا سا 2.5 سال کا 2 سال کا وقفہ آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، ورنہ زوال 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 زوال. اگرچہ اس زوال کو 1000 سال لگے ہیں. یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم. کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، 1000 سال کے بعد پھر یورپ کے سیلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے اور ختم کیا ہے. ورنہ 1000 سال تک سطوت و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود رہی ہے، چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا. بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور، اس کا نقشہ سورہ انشقاق میں کھینچا گیا ہے. فلا اقسم بالشفق. اب دیکھیے سورج غروب ہو گیا. حضور کی بعثت کے وقت وہ سورج رسالت طلوع ہوا تھا، اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے. سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف روشنی رہ جاتی ہے شفق کی، سرخ سی، بس وہی باقی رہ گئی. اور باقی کیا رہ گیا؟ بدا الاسلام غریبا وسعود کما بدا فتوبى للغرباء. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے. والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ بھر جائے. پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن میں. اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز، 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے. اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے. میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی 2 ہیں، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی. ان میں بڑا فرق ہے. شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا. تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں. وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے. اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے. اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے اب ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے.
دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے، نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے۔ 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے۔ 300 ایئرس ہم مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ۔ اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے، عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں، مرزا الفیصالی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو، ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے، عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں، ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں، سونہم باذنہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ اسی سے سمجھ لیجئے۔ اور افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کا اصل سبب کیا تھا؟ 7 گروپ، کوئی کسی کی سننے والا نہیں، ہر ایک کی چودراہٹ، بلکہ ایک شخص سے بیعت کر کے توڑ دی۔ اس کا کفارہ ہے، اس کی سزا ہے، سزا پانے کے بعد انشاءاللہ قربانیاں بھی رنگ لائیں گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن صحابہ کو اگر حضور اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی تو اور کون ہوگا جو اپنے آپ کو مستثنا سمجھے کہ ہمیں سزا نہ دی جائے؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے بعد اب کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، تو اب اس سموتاعت کی بنیاد کیا ہوگی؟ سموتاعت تو ایسی اگر نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا جہاد، جہاد فساد میں بدل جائے گا، ساری قربانیاں رائگاں چلی جائیں گی۔ ایک امیر کی اطاعت اگر نہیں ہے ساری محنتیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ کیسے ہو، کس دلیل سے ہو، کس نص کی بنیاد پر ہو؟ اور نوٹ کر لیجئے اس کا بدل دینا محمد رسول اللہ کا فرض منصبی تھا۔ اگر کوئی شے ضروری ہے اور اب اس کے لیے جو چیز اس وقت تھی معمول میں ہی وہ آئندہ نہیں رہے گی تو اس کا بدل دینا فرض ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ حکمت ہے کہ حضور انسٹیٹیوشن آف بیعت دے کر گئے۔ ایک شخص کو ٹھوک بجا کر دیکھ لو، سیرت و کردار کا امتحان کر لو اپنی امکان بھر، اس کے فہم اور فراست کو بھی جانچ لو۔ اگر دل ٹھک جائے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ صرف ایک فرق ہوگا، رسول کی اطاعت مطلق تھی، جو حکم دیں گے ماننا پڑے گا، اب اطاعت ہوگی فی المعروف، کتاب و سنت کے دائرے کے اندر، باقی کوئی فرق نہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو وہ حدیثیں سنائی تھی 3۔ حضرت حارث اشعری فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں۔ ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں اللہ امرنی بہن، میں خود نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے جو پہنچا رہا ہوں۔ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اس موضوع پر میری ایک تقریر انگریزی میں 2 گھنٹے کی شکاگو میں کر کے آیا تھا، جس کا ویڈیو آڈیو موجود ہے۔ دی امپورٹنس and the nature and the basis of organization in Islam with special reference to the institution of Bay'ah۔ اس کی تلخیص اور اردو ترجمہ جو ہے میثاق میں شائع ہو چکا، اسی حدیث پر ساری گفتگو ہے۔ پھر میں نے آپ کو شعر سنایا جو صحابہ کرام
آواز میں آواز ملا کر پڑھ رہے تھے. غزوہ احزاب میں جبکہ پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، کئی وقت کا فاقہ تھا، مدینے کی پتھریلی زمین، اس میں خندق کھودنے کا حکم مل گیا تھا، پھاوڑے اور کدالیں چل رہی تھی، اور زبان پر الفاظ تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد سے جہاد کی بیعت کی ہے، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان. اور اس بیعت کے لیے جو الفاظ ہیں متفق علیہ، عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، فی العسر والیسر، چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو، والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعتیں آمادہ ہو چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی اثرۃ علینا، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، وعلی لا ننازع الامر اہلہ، جنہیں آپ ذمہ دار بنائیں گے ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں، تعاون کریں گے، ان کا بھی حکم مانیں گے، وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے، اپنی رائے ضرور پیش کر دیں گے. یہ بیعت ہے. ایک لفظ کا اضافہ کر کے ہم نے تنظیم اسلامی میں اسی حدیث کو اختیار کیا ہے، علی السمع والطاعۃ فی المعروف، شریعت کے دائرے کے اندر. یہ کوئی آغا خانی جماعت نہیں ہے کہ جس کا سربراہ جس چیز حرام کو چاہے حلال کر دے، حلال کو چاہے حرام کر دے. حلت و حرمت ختم ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحلیل و تحریم تکمیل کو پا چکی. اس دائرے کے اندر نظم جماعت قائم کرو. یہ میں نے ایمانیات ثلاثہ کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا. اسی مرحلے میں جبکہ یہ جہاد چل رہا ہو، ایک اضافی چیز ہوگی. جب تک طاقت کافی نہیں ہے تم پر کیچڑ اچھالا جائے، تم پر چھینٹے اڑائے جائیں، تمہارا استہزاء کیا جائے، تم پر فقرے چست کیے جائیں، تمہیں پاگل کہا جائے، تمہیں مجنون کہا جائے، تمہیں شاعر کہا جائے، تمہیں جو چاہے کہا جائے، تمہیں مارا جائے، پیٹا جائے، لیکن یہ کہ تم صبر محض، نو ریٹیلیشن. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، اس سے بڑی درویشی کیا ہوگی؟ مار کھاؤ ہاتھ میں اٹھاؤ، پتھراؤ ہو رہا ہو تو پھول پیش کرو، ادفع باللتی ہی احسن. تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہ اٹھاؤ. اس سے بڑا تربیت کا پروگرام کوئی نہیں. ڈسپلن، اجازت نہیں ہے محمد رسول اللہ. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح ٹارچر کی جا رہی ہے، خون کھول رہا ہوگا صحابہ کرام کا. وہ بزدل نہیں تھے، وہ بے غیرت نہیں تھے، معاذ اللہ. نہیں، اجازت نہیں. خود حضور گزر رہا ہے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اور مکی صورتوں میں سے کتنی ہیں ابتدائی جو ختم ہوتی ہے خود حضور سے، فاصبر واصبر وما صبرک الا باللہ واصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا ولربک فاصبر. سب. البتہ دوسرا مرحلہ آتا ہے طاقت کا استعمال. بس یہ ہے اصل بات سمجھنے کی. یہ ساری تمہید ہے. بڑا سادہ سے شعر اقبال کا ہے، بڑا گہرا. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. میں نے کہا جان کو پاک بھی کرو اور جان بناؤ بھی. المومن القوی خیر من المومن الضعیف، اعدوا لهم ما استطعتم. تیاری کرو، طاقت بناؤ، نفری بڑھاؤ، تربیت گہری کرو، تزکیہ اور کرو، صبر کرو. دو اشعار ہیں علامہ اقبال کے، میں حیران ہوتا ہوں یہ شخص کہاں کہاں پہنچتا تھا. پہلے شعر میں تو جو بھی بہرحال ایک قلندری کا انداز ہے، جس طرح اللہ سے اپنا مکالمہ بیان کر رہے ہیں. گفتند جہان ماں آیا بتمی سازد، اللہ نے مجھ سے پوچھا یہ میری دنیا تمہیں کچھ اچھی لگی کہ نہیں، تمہارے ساتھ سازگار ہے یا نہیں، تمہیں کوئی بھری لگی کہ نہیں. گفتند جہان ماں آیا بتمی سازد، گفتم کے نمی سازد. میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پسند.
گفتند کے برہمزن، فرمایا توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس کو. زمانہ بات و نہ سعادت و بعد زمانہ ستیز. نظام درست نہیں تو توڑو اسے. گفتند جہان ماں آیا بتمی سازد، گفتم کے نمی سازد، گفتند کے برہمزن. لیکن یہ برہمزن ہوگا کیسے؟ با نشہ درویشی در ساز و دم آدم زن. پہلا مرحلہ ہے درویشی کا، دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، خوشامد بھی ہے، جھڑکیاں بھی کھا رہے ہیں پھر بھی بات پیش کر رہے ہیں، تانے سن رہے ہیں پھر بھی اپنی بات بیان کر رہے ہیں. با نشہ درویشی در ساز و دم آدم زن، چوں پختہ شوی خدرا پر سلطنت جم زن. جب تیار ہو جاؤ، تکڑے ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، ٹکراؤ. تصادم، میٹھے میٹھے واز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے. ایک وقت آیا درویشی ختم ہو گئی. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، مسلمانوں تمہارے بند ہاتھ کھول دیے گئے ہیں. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. آگے بڑھو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو. مرحلے مرحلے کی بات ہے، وہ مرحلہ اور تھا. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. یہ جو سلطنت جم، اس کو نظام سمجھیے، نظام جیسے کہ بادشاہت کا نظام، امپیریلزم کا نظام، عوامی حاکمیت کا نظام، سرمایہ دارانہ نظام، جاگیردارانہ نظام، جو نظام بھی ہے اسلام کے سوا طاغوت ہے. دے مارو اپنے آپ کو اس پر. لیکن یہ دے مارنا دو طریقے پر ممکن ہے. ایک طریقہ ہے دو طرفہ جنگ. آج کا نظام ہوگا تو اسے ہم کہیں گے مسلح بغاوت، اور حضور کے زمانے میں وہ قتال، چیلنج. یہ دو طرفہ جنگ تھی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہ قتال دو طرفہ ہے، قتل کر بھی رہے ہیں، قتل ہو بھی رہے ہیں. بدر میں ان کے 70 مارے گئے، ادھر سے 14 شہید ہو گئے، احد میں 70 شہید ہو گئے. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دو طرفہ جنگ ہے. سیرت النبی میں دو طرفہ جنگ ملتی ہے. اور نوٹ کر لیجئے، یہ دو طرفہ جنگ جیسے کل بھی ایک مقرر نے کہا تھا جائز ہے. فساق و فجار کے خلاف مسلمان ہو چاہے تلوار اٹھانا، طاقت کا استعمال کرنا جائز ہے، اگرچہ اس کی اپنی شرائط ہے. طاقت اتنی فراہم ہو چکی ہو کہ کم سے کم بظاہر احوال کامیابی یقینی نظر آئے. ایسا نہیں کہ 200-400 آدمی جمع کیا اور ٹکرا دیا. قوم ہے 12 کروڑ کی اور 200-400 آدمی کھڑے ہو گئے اور نکل کھڑے ہوئے جھنڈے لے کر، اس کا تو جو نتیجہ نکلنا ہے وہ سب کے سامنے آئے گا. کوئی ریشیو پروپورشن تو ہونی چاہیے. صحابہ سے بھی کہا گیا تھا تو 1 اور 10 کا معاملہ کہا گیا تھا، اور پھر صحابہ ہی کے دور میں کہہ دیا گیا تھا 1 اور 2 کا معاملہ بھی. اب الا نفیکم ضعفا، کوئی نسبت و تناسب. لیکن یہ جان لیجئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے 100% درست ہے. فساق و فجار اور ظالم اور غاصب مسلمان حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت جائز. البتہ آج کے دور میں وہ فیزیبل نہیں رہی. یہ ہے نقطہ سمجھنے کا کہ جہاں اختلاف ہو گیا ہے حالات کا. حضور کے زمانے میں ادھر کافر ادھر مسلم، یہاں ادھر بھی مسلم ادھر بھی مسلم، حسنی مبارک بھی مسلم، اخوان والے بھی مسلم. حافظ الاسد بھی مسلم، اور حما کے وہ مسلمان باشندے بھی مسلمان تھے جن کو اڑا کر رکھ دیا تھا. ایک تو یہ تبدیلی ہے. دوسری تبدیلی، حضور کے زمانے میں کوئی اسٹیبلش گورنمنٹ نہیں تھی جزیرہ نما عرب میں. کوئی اسٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، ٹرینڈ آرمیز نہیں تھی. ادھر بھی والنٹیئر ادھر بھی والنٹیئر. ادھر 313 والنٹیئر تھے، ادھر 1000 والنٹیئر تھے وہ بھی والنٹیئر یہ بھی والنٹیئر. ادھر بھی تلواریں ادھر بھی تلواریں. چلیے 2 اور 100 کی نسبت ہو جائے، لیکن یہ کہ 1 اور 100 کی بھی ہو جائے. نوعیت وہی ہے، کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے، کوالٹیٹیو نہیں ہے. ادھر 100 گھوڑے ادھر 1 گھوڑا یا 2 گھوڑے. یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے. حفیظ جالندری کا شعر مجھے یاد آ گیا، 2 گھوڑے بمقابلہ 100 کے.
70 اونٹ بمقابلہ 1000 اور آج جو بھی نظام قائم ہے اس کو پروٹیکشن حکومت کی ہے. وہی جاگیردار بیٹھا ہوگا حکومت میں, سرمایہ دار بیٹھے ہوں گے حکومت میں, وہ اس شاخ کو کاٹنے دیں گے جس پر ان کا بسیرا ہے. اور ان کے ڈسپوزل پر فوج بھی ہے, ان کے ڈسپوزل پر ایئر فورس بھی ہے, ان کے ڈسپوزل پر ساری پولیس بھی ہے, پیراملٹری فورسز بھی ہے, سب کچھ ہے. یہ ہے وہ مشکل جس کا حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ جان لیجئے جانے دیے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. لیکن جانے دینا ایک دو طرفہ جنگ میں ممکن ہے, ایک یک طرفہ جنگ میں ممکن ہے. اور یک طرفہ جنگ کیا ہے؟ منظم پرامن احتجاجی تحریک جو نان کوآپریشن سے شروع ہو, چاہے یہ گاندھی کا لفظ تھا, نان وائلنٹ نان کوآپریشن, اور اس کی انتہا ہوگی سول ڈس اوبیڈینس, جس کا نام ہمارے یہاں پچھلے دنوں لیا تھا اور لیتے ہی پھر دبک گئے. آسان کام نہیں ہے سول ڈس اوبیڈینس. ٹیکس نہیں دیں گے, یہ نہیں کریں گے, اور سارے تھوکے ہوئے چاٹ لیے. اس لیے کہ پہلے تیار کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. ٹیکس نہیں دو گے گولیاں چلیں گی. تیار ہیں؟ لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ یک طرفہ جنگ, اپنی جان دینے کے لیے تیار, دوسرے کی جان نہ لی جائے. اس کا فائدہ کیا؟ فائدہ یہ ہے کہ نیشنل آرمیز حکومت کے حکم سے کچھ لوگوں کو تو قتل کریں گی لازماً, لیکن مسلسل اینڈ لیس میسیکر وہ نہیں کر سکتی, اس لیے کہ نیشنل آرمیز ہیں. انہیں معلوم ہے ہمارے اپنے بھانجے بھتیجے سامنے موجود ہیں. بھٹو صاحب نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے, ثابت ہوا وہ تو مضبوط نہیں نکلی. 2 بریگیڈیئرز نے انکار کر دیا لاہور میں, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو شوٹ اینی مور, گو اینڈ ہیو سم پولیٹیکل سیٹلمنٹ. ہم کوئی آکوپیشن آرمی تو نہیں ہے, ہم کوئی قابض فوج تو نہیں ہے. جنرل ڈائر نے اگر مار دیے ہو 5000 ایک دن میں, اس کا کیا دکھ ہے؟ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو مر جائے, اسے کیا دکھ؟ لیکن جرنیل, اسی لیے یہی ہونے والا تھا. ایران میں اسلحہ تو ختم نہیں ہو گیا تھا شاہ کا. دی بگیسٹ آرسنل ان ایشیا, اس لیے کہ آپ روس کو نکال دیجئے, روس جو ہے ایشین پاور نہیں تھی, وہ یورپین پاور ہے. پورے ایشیا میں کسی ملک کے پاس اتنا اسلحہ نہیں تھا جتنا کہ شہنشاہ ایران کے پاس تھا. سابق کے بھیڑیے اس کے پاس تھے. کیوں بھاگا؟ نہتے لوگوں نے بگایا ہے, جانے دینے کے لیے تیار تھے اور دی ہے جانے. آکوپیشن آرمیز کے خلاف گوریلا وار کام کر سکتی ہے, لیکن نیشنل آرمیز کے خلاف نہیں. اگر آپ فوج کو ماریں گے تو فوج اور مارے گی اور مارے گی, اب وہ بدلے میں مارے گی. فوجیوں میں بھی دوستیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ آپ نے ان کے کسی دوست کو مار دیا, اب وہ جو بدلہ لے گا آپ سے, اب وہ صرف بھٹو کے حکم سے نہیں گولی چلائے گا, اب وہ اپنے جذبے کے تحت چلائے گا. اگر صرف حکومت کے جذبے سے, حکومت کے حکم سے چلا رہا تھا تو ایک وقت میں آ کر وہ صاف کہہ دے گا نو مور. اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے. صرف ایک ہے جگہ جہاں میں نے جہاد میں اس مرحلے میں اجتہاد کیا ہے, اور وہ بھی یہ نہیں کہ وہ حرام ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جائز ہے اگر حالات اس کے لیے سازگار ہو, ٹیرین ایسا ہو. اب میدان پڑے ہوئے ہوں پنجاب کے, اور یہاں کوئی گوریلا وار ہو سکتی, کسی کا دماغ خراب ہوا. لیکن یہ کہ کوئی پہاڑی علاقے ہو, جو بھی ہو سکے, حرام نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ مراحل طے ہو چکے ہوں اور اتنی طاقت فراہم ہو چکی ہے تو جواز ہے. البتہ یہ دوسرا راستہ جو ہے یہ ہے کہ اس میں آپ کو کسی کو مارنا ہی نہیں, کوئی چنتا ہی نہیں. مرنے کے لیے تیار تو اور چاہیے کیا؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, اور چاہیے کیا آپ کو؟ فہو المطلوب. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين, ہمارے لیے تو حسنہ ہی حسنہ ہے. گر جیت گئے تو کیا کہنا ہے, اور ہارے بھی تو بازی مات نہیں. جان دے دی تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے. بہرحال یہ ہے آخری مرحلہ, اور اس کے لیے جو عنوان ہے کتاب و سنت کا, میں نے چونکہ یہاں ضرورت محسوس کی تو جدید اصطلاح استعمال کی ہے, ڈسپلنڈ پیسفل ایجیٹیشن, اسٹارٹنگ فرام نان وائلنٹ نان کوآپریشن. نہیں پہنیں گے کپڑا انگریز کا بنایا ہوا, چرخا کاٹیں گے, کپڑا بنائیں گے. دن میں تارے نظر آ گئے, یہ کپڑا بنا کے کہاں کا کتنا سٹور کریں گے, کہاں جائے گا یہ؟
پوری برطانوی معیشت ہل کر رہ گئی صرف چرخے سے. چرخا کاٹیں گے سودیشی، ہل گئی حکومت. چیلنج کیا ہے تو جائیں گے جی ہم، پرماتما نے سمندر کے اندر نمک بنا رکھا ہے، ہم نمک سمندر پرماتما کا سمندر ہے وہاں سے نمک لینے جا رہے ہیں، ہم نے کسی کو کچھ کہا نہیں ہے. لیکن برٹش انڈیا کی ٹیکسیشن پالیسی کو چیلنج کر دیا آپ نے. لاٹھیاں برسی ہیں، مولانا ابو کلام آزاد زخمی ہوئے ہیں، کھائی ہیں لاٹھیاں. بہرحال اس کے لیے شرعی اصطلاح کیا ہے؟ نہیں انل منکر، جس کے لیے کہ 3 درجے 2 حدیثوں میں قائم کیے گئے. ایک حدیث تو بہت مشہور ہے، من رأى منكم منکرا، ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، من رأى منكم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. تم میں سے کوئی شخص بھی اگر بدی کو دیکھے، منکر کو دیکھے تو اس کا فرض ہے طاقت سے روکے. اگر طاقت نہ رکھتا ہو یا ابھی طاقت کے حصول کے مرحلے میں ہو تو زبان سے تو روکے. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے شدید نفرت رکھے. وذالک اضعف الایمان، اگر یہ نفرت رہے گی تو شاید کل ہمت بھی ہو جائے، اور اگر نفرت بھی ختم ہو گئی تو وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. نفرت بھی بڑی قیمتی شے ہے، بدی سے نفرت تو رہے. سٹارٹنگ کیپٹل یہی ہے. کل شاید ہمت ہو جائے کہ بات کہی دو، گوگے شیطان نہ بنے رہو، آگے ہمت ہو جائے، طاقت ہو جائے، طاقت سے روکو. لیکن دوسری حدیث جو اس معاملے میں زیادہ فیصلہ کن ہے، زیادہ اپلیکیبل ہے، بدقسمتی سے وہ ہمارے ہاں عام نہیں ہوئی. راوی بھی عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ما بعث اللہ من نبی قبلی فی امتہ الا کان لہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ. حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے بھی اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں بھیجا اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ صحابی ہوتے ہی تھے. 2 ہوں، 4 ہوں، 20 ہوں، 15 ہوں. حضرت عیسیٰ کے چلیے 11 حواری، 12 حواری جو بھی تھے. وہ حواری یا اصحاب کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے، اس کے حکم پر عمل کرتے تھے. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر امتداد زمانہ کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے تھے. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے. عشق رسول کا ڈنکا بج رہا ہے اور اتباع رسول نام کو نہیں. یفعلون ما لا یؤمرون، یقولون ما لا یفعلون، کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ملا. بدعات، طوفان ہے بدعات کا. عشق رسول کے لیے آخر